السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ موضوعات سے یہ بھرپور کتاب آثار حیدری میں سے آج آپ سے حضرت آدم کا علیہ السلام کا معاملہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کچھ اس طرح سے پروردگار آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ پس اے بنی آدم، جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ سب کچھ تمہاری مصلحتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پروردگار کہ یہ تمام چیزیں جو زمین پر موجود ہیں سب تمہارے لیے اس وقت پیدا کی گئی تھیں جب کہ تیرے پروردگار نے ان فرشتوں سے جو ابلیس کے ہمراہ زمین پر رہتے تھے اور انہوں نے جنوں کو بنی جان ہیں زیر زمین سے نکالا تھا، عبادت خدا ان پر ہلکی اور آسان ہو گئی تھی۔ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہارے عوض زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں اور تم کو وہاں سے الگ کر کے آسمان پر بلا لوں گا۔ یہ بات ان کو نہایت شاق گزری، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم آسمان پر واپس چلے جائیں گے تو عبادت خدا ہم پر بہت ثقیل اور دشوار کر دی جائے گی۔ فقالو، بنا بری انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آیا تو ایسے شخص کو نائب اور خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، جیسا کہ بنی جان کیا کرتے تھے جن کو ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری ذات پاک کی ان صفات سے جو تیرے لائق اور سزاوار نہیں ہیں پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری زمین کو ان لوگوں سے پاک کرتے ہیں جو تیری نافرمانی اور عصیان کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا یہ کلام سنا تو قال، ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اس خوبی اور بہتری کو جو اس شخص کے لیے مقرر کرنے میں ہے جس کو میں تمہارے عوض خلیفہ مقرر کروں گا وہی جانتا ہے جو تم کو معلوم نہیں۔ نیز مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایسا موجود ہے جو باطن میں کافر ہے اور تم نہیں جانتے، وہ ابلیس ملعون ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو کل نام تعلیم کیے گئے، یعنی اب تمام انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، جناب فاطمہ علیہ السلام، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، اور باقی ائمہ طیبین و طاہرین اور ان کے برگزیدہ اور ان کے سرکش اور نافرمان دشمنوں کے نام خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور ائمہ اطہار کے پتلوں کو جو عالم ارواح میں چند نور تھے، ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اور ہمارا زمین میں رکھنا ان لوگوں کی نسبت بہتر ہے جو ہمارے بعد مقرر ہوں گے، یعنی جیسا کہ تم اس شخص کے پوشیدہ حال سے واقف نہیں ہوئے جو تم میں موجود ہے، تو ان لوگوں کے پوشیدہ حالات جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے بدرجہ اولیٰ نہ پہچانو گے، جس طرح ان اشخاص کے ناموں کو جو تمہارے سامنے ہیں نہیں پہچانتے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تب ملائکہ نے عرض کی، اے خدا تو پاک ہے، ہم کو سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور تو ہی علیم یعنی سب چیزوں کا جاننے والا، اور حکیم یعنی ہر کام میں درستی اور ثواب کو عمل میں لانے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں اور ان پیغمبروں اور اماموں کے نام سے مطلع کرو۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان ناموں سے خبردار کیا تب انہوں نے پہچانا، بعد ازاں ان سے عہد و پیما بھی لیا، ان حضرات پر ایمان لائیں اور ان کو اپنے سے افضل اور برتر سمجھیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ہی آسمان اور زمین کے پوشیدہ امور کو جانتا ہوں۔ وعالم ما تعبدون وما کنتم تکتمون، اور ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم پوشیدہ جو رکھتے ہو، اور ابلیس کے اس عقیدے سے بھی واقف ہوں کہ اگر اس کو آدم علیہ السلام کی مطابقت کا حکم دوں گا تو وہ انکار کرے گا اور اس
مردود کو آدم علیہ السلام پر مسلط کروں گا تو وہ اس کو ہلاک کرے گا، اور تمہارے اس اعتقاد کو بھی جانتا ہوں کہ ہمارے بعد کوئی مخلوق ایسی پیدا نہ ہوگی جو ہم سے افضل ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اطہار جن کے ناموں سے آدم علیہ السلام نے تم کو واقف کیا ہے، تم سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ خیرًا کثیرا۔ یعنی ان تمام کلام سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ان ائمہ طاہرین اور ان کے نور سے اور ان اماموں کے ناموں سے حضرت آدم کو مطلع کیا گیا اور ان پر ایمان لانے کا کہا گیا۔ بے شک حق سچ ہے اور ہمیشہ ہے اور قیامت تک اور ہمیشہ رہے گا۔